خداوند کے بابرکت جلالی خوبصورت اور فتح مند نام میں آپ سبوں کو سلام. آپ سب کی سلامتی ہو. آپ کو تو یاد ہی ہوگا آج کچھ خاص دے ہے. بولیں ذرا. فادرز ڈے. تو جب فزیکلی فادر ڈے ہے، یہ دن دنیا نے مقرر کیا ہے، تو اس میں ہمارے اسپرچولی فادر کی رسپیکٹ بھی ہونی چاہیے. خدا کے کلام میں لکھا ہے اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے. تو پلیز اس کی رسپیکٹ کے لیے آئیے کلام اقدس میں سے دیکھتے ہیں آج چند ایک باتیں. میرے ساتھ نکالیے گا مقدس گنتی کی کتاب، اس کا 11واں باب 17ویں آیت 17ویں آیت دیکھیں تو وہاں سے اور زیادہ کلیئر ہوتا ہے. دیکھیے گا ذرا. لکھا ہے اور میں اتر کر تیرے ساتھ وہاں باتیں کروں گا، یعنی خدا موسیٰ سے کہہ رہا ہے، اور میں اس روح میں سے جو تجھ میں ہے کچھ لے کر ان میں ڈال دوں گا. وہ تیرے ساتھ قوم کا بوجھ اٹھائیں تاکہ تو اسے اکیلا نہ اٹھائے. ٹیم ورک. جیسے پچھلے دنوں ہم نے چند ایک لوگ اپنے ساتھ اٹیچ کیے تاکہ وہ ہماری مدد کر سکیں. خاص بات جو ہے وہ یہ ہے، اور لوگوں سے کہہ کہ کل کے لیے اپنے کو پاک کر رکھو تو تم گوشت کھاؤ گے، کیونکہ تم خداوند کے سنتے ہوئے یہ کہہ کر روئے کہ ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا، ہم تو مصر ہی میں موج سے تھے. سو خداوند تم کو گوشت دے گا اور تم کھانا، اور تم 1 یا 2 دن نہیں، اور نہ 5 یا 10 یا 20 دن، بلکہ 1 مہینہ کامل اسے کھاتے رہو گے جب تک وہ تمہارے نتنوں سے نکلنے نہ لگے، اور تم اس سے گھن نہ کھانے لگو، کیونکہ تم نے خداوند کو جو تمہارے درمیان ہے ترک کیا، اور اس کے سامنے یہ کہہ کے روئے کہ ہم مصر سے کیوں نکل آئے. پیپل کمپلینٹ آف موسیس. وہ موسیٰ کی شکایت کرتے ہیں، اور شکایت کیا ہے کہ ہمیں جی گوشت نہیں ملتا. آج بھی بہت سارے لوگ گوشت کے دیوانے ہیں. جب کبھی مل جائے تو پھر ہم کہتے ہیں آج نہیں چھڑنا. ایسے ہی ہے. ایک ببلیکلی پہلو ہے، جب خدا نے آدم انسان کو پیدا کیا تو کسی ایک آیت میں لکھا کہ تم نے گوشت کھانا ہے. لکھا ہے کہیں؟ بائبل کو پڑھنے والے بھی بیٹھے. کیا کھانے کے لیے کہا تھا؟ پھل، سبزی، بیج، سیڈز، نیچرل چیزیں. گوشت بھی نیچرل ہے لیکن یہ فائدہ مند ہیں. آج بھی کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو یہ جب مصر سے نکل کے آئے تو انہوں نے موسیٰ سے شکایت کی کہ ہم تو مصر میں گوشت کھاتے تھے. سچی پڑھی لکھی بات یہ ہے کہ یہ وہ وہاں پہ مار ہی کھاتے تھے. کیوں جی پاری صاحب اس طرح ہی یہ اتنے مار ہی کھاندے ہاں. یہ ڈرامے بازی. جب ہی چرچ کچھ سیمینار میں خدا کی محفل میں جاتے ہیں تو پھر ہم بڑا ایٹیچیوڈ دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، گھر پاویں ساڈے دال بھی نہ پکدی ہوئے. یہ وہ لوگ ہیں. لیکن میں اس میں سے جو پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار بچے بھی اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ پاپا آج ہم نے باہر جانا ہے، پیزا کھانے جانا ہے، باہر جانا ہے، ہم نے کھانا کھانے جانا ہے. تو باپ اپنے بچوں کو ان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. خدا ان کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. جب وہ بچہ کو گزارش کرے پاپا میں نے یہ لینا ہے، تو یہ اسرائیل خدا کی قوم، خدا کے بچے تھے، انہوں نے ریکویسٹ کیا، اور باپ آگے سے کہتا ہے کہ میں تمہیں اتنا گوشت کھانے کے دوں گا کہ وہ تمہارے، بولیں ذرا، کلام نہیں سن رہے آپ، وہ تمہارے، ادھر سے آواز نہیں آ رہی، ادھر کسی کے پاس بائبل نہیں ہے. کہاں سے؟ نتنوں سے نکلے گا. پنجابی جی کہو تو کی کہو گے؟ صحیح دسنا کی کہو گے؟ تاڑیاں ناساں جو باہر آ جائے گا. تو اتنا گوشت کھاؤ گے بھائی، ٹینشن نہ لو، باپ کے پاس گوشت ہے. یہ سب کچھ اسی نے بنایا ہے، لیکن صبر شکر کرو. وہ شکر نہیں کرتے تھے. دوسرا والا پڑھیے گا، زبور 68 اس کی 5ویں آیت. گاڈ ٹیل ہز نیم
to his people. جب کوئی جسمانی باپ ہوتا ہے تو اس کے بچوں کو اس کے باپ کا پتہ ہوتا ہے. جب ہم کسی گیدرنگ میں اکٹھے ہونا تو چھوٹا سا کوئی بچہ ہمارے پاس آئے تو ہم پوچھتے ہیں تیرے پیو کا نام کی ہے. ہم کیا پوچھتے ہیں؟ ایک کندہ پتر ہے, تیرے پاپا کا نام کیا ہے؟ تو مسیحوں کو, ایمانداروں کو یہاں پر اس حوالے میں اسرائیلیوں کو خداوند اپنا نام بتاتا ہے. یاہ نام ہے خدا کا, ہے یاہوے. جسمانی طور پر اگر کسی کو اپنے باپ کا نام نہ پتا ہو تو کتنی شرمندگی کی بات ہے. کیوں جی بھائیو, ذرا غور کریں, دھیان دیں, ان باتوں پہ غور نہ کریں جو میں نے ایسی کی ہیں جو باتیں برکت والی ہیں, کلام والی ہیں, ان پہ غور کریں. جب کسی بندے کو اپنے باپ کا نام پتا ہو, شرم کی بات ہے نا. تو ایمانداروں کو اگر اپنے باپ کا یا اس کے نام کا نہیں پتا تو خدا اپنا نام بتاتا ہے کہ میرا نام یہوہ ہے. آمین. آپ کے میرے باپ کا نام کیا ہے؟ اور بولو کی ہو گیا؟ یہوہ. ایسے نام پکارے, یہ کوئی بچے کا نام نہیں ہے. یہ نام تو لکھ کے لوگ ڈرتے سی, کانپتے تھے, لکھنے سے ڈرتے تھے. ٹھیک ہے, وہ نام جو پاک نام ہے یہوہ نام. خداوند اپنے لوگوں کو اپنا نام دیتا ہے. موسیٰ نے پوچھا تو کون ہے؟ یہی پوچھا نا, بھائی تو کون ہے جو مجھ سے بات کر رہا ہے؟ تو پھر اس نے اپنا نام اس کو بتایا. پھر ابھی ہم گیت میں گا رہے تھے کہ خدا اپنے بچوں کے نام بھی جانتا ہے. میں کہنا کسی 10 بچے بھی ہون دے, ہے کسی کے 10 بچے؟ کیوں بھی پادری صاحب دے, کیا بات ہے. ٹھیک ہے, 10 بچے ہیں تو کیا کوئی 10 بچوں میں سے کسی ایک کا نام بھی بھول سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں نہیں بھول سکتا. ایوب 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 کب ذرا پھر تمہیں یاد ہوئے. زبور 103 اس کی 13ویں آیت. لکھتے جائیں, پڑھتے نہیں ہیں. میں نے تو پریشر ہے مجھ پہ جی, سنڈے اسکول کا میں نے ختم کرنا ہے. سو گریٹ ہی از دا مرسیز گاڈ. عام باپ کو, دنیاوی باپ کو اپنے بچے پہ ترس آتا ہے. خداوند اپنے بچوں پر ترس, زبور نویس کہتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں پر اس طرح ترس کھاتا ہے جیسے باپ اپنے بچوں پر ترس کھاتا ہے. ترس سے, رحم سے بھرا ہوا خدا کبھی اس رحم کرنے والے, فضل کرنے والے خدا کو کبھی غصہ نہ دلائے. جویں ساڈے ماں پیو نوں غصہ آندا نا, یاد رکھیں خدا کو بھی غصہ, تے اس کے غصے کو کوئی روک نہیں سکتا. اس سے پیشتر کے خدا آپ پر غصہ ہو, اس کو منائیں, اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہیں, اس کی ریسپیکٹ کریں. اگلا لکھ لیں جی, یرمیہ کی کتاب 7واں باب 30 آیت. چوتھا پوائنٹ ہے ہاؤس آف گاڈ. بھائی جسمانی باپ اپنے بچوں کے لیے گھر بناتا ہے, توفیق ہو, ہمت ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ گھر بناتا ہے. کوئی 1 کمرہ بناتا ہے, کوئی 2 کمرے بناتا ہے, کوئی کہتا ہے جی ہمارا 5 مرلے کا ہے, ہم نے بچوں کے لیے جائیداد بنائی ہے, بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جائیں گے. ہمارا خدا بھی ہمارے لیے جگہ تیار کرتا ہے. اس نے اپنے لوگوں کے لیے ایک گھر بنایا جس میں خدا رہتا تھا, دا ٹیمپل آف گاڈ. یرمیہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ خدا تمہیں اپنی گود میں اٹھا کر, جیسے ہم اپنے بچے کو اٹھاتے ہیں, گودی لے لو, ٹریا نہیں جا رہا. جب یہ چل رہے تھے, جب یہ بیابانوں میں تھے, جب یہ سفر میں تھے, جب ان کا کوئی ملک نہیں تھا, تو اس ایگزیکٹلی ہوم کے لیے, ہاؤس کے لیے خدا ان کو اپنی گود میں اٹھا کر ملک موعودہ میں لے جاتا ہے. آمین. خدا اپنے بچوں کو گھر دیتا ہے. اس لیے جو کرایہ دار بیٹھے ہیں پریشان نہ ہوں. یہاں اگر گھر ہے یا نہیں, یسوع نے کہا میں باپ کے پاس جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ, کمرہ تیار کروں. آمین. سو یہاں اگر جگہ نہیں ہے تو وہاں خداوند آپ کو جگہ دے گا. نیکسٹ دیکھ لیں جی, متی کی انجیل 23واں باب 9ویں آیت. اونلی ون فادر. یہاں پہ کوئی شخص بیٹھا ہے, معاف کیجیے گا میں اپنی بات کو پیش کرنے کے لیے یہ سوال کر رہا ہوں. یہاں دنیا میں شاید کبھی ایسا ہو بھی یا نہ, سوری ٹو سے, کبھی جسمانی طور پر ہمارے 2 باپ ہوئے ہیں. ہیلو,
اب بول نہیں رہے. کیا گرمی زیادہ ہے؟ یہاں پہ زیادہ ہے کوئی پیو ہوتا ہے. خداوند یسوع نے یہ کہا متی کی انجیل میں ایک ہی باپ ہے. دوسرا باپ ہونے کا مطلب ہے جس کی ہم بات مانتے ہیں, جس کی مرضی پر چلتے ہیں. جھوٹوں کا باپ ہے, بدی کرنے والوں کا باپ ابلیس. لیکن یسوع کہتے ہیں اس حوالہ میں کہ ہمارا ایک ہی باپ ہے. وہ کون ہے جی؟ آسمانی باپ. اس نے بتایا کوئی باپ ہے, کوئی اپنے معبود کو جس کی وہ پرستش کرتا ہے باپ کہنے کی جرت نہیں کرتا. خداوند یسوع کہتے ہیں کہ ہمارا ایک ہی باپ ہے اور وہ آسمانی باپ ہے. اس نے شاگردوں کو بتایا کہ میں اور باپ ایک ہیں, اور پھر اس نے دعا کرنا بھی سکھائی. تو اس نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ اے ہمارے باپ. یوحنا کی انجیل 15 باب 16 آیت. واٹ ایور یو آسک آف دی فادر, اپنے باپ سے جو کچھ مانگو. ہاں جی, بچے مانگ لیتے ہیں ملے نہ ملے. صبح مانگیں گے پاپا جی پیسے, شام مانگیں گے پاپا جی پیسے, پاپا جی کپڑے, پاپا جی گاڑی, پاپا جی ٹوائے ہیں. تو جو بچے ہیں, اگر بچے ہیں باپ ہیں, تو پھر کہا گیا, یسوع نے کہا کہ جو کچھ تم میرے باپ سے مانگو وہ تمہیں مل جائے گا. اچھا, کم عقلی کا مظاہرہ نہیں کرنا. خدا سے جہاز نہیں مانگ لینا, خدا ان سے جہاز دے. بھائی جس کی ضرورت ہے وہی چیز ہے نا, ٹھیک ہے نا. یہ تو بے وقوفی ہے کہ لو سانو اسی کدوں دے مانگ رہے ہیں, سانو لینڈ کروزر نہیں مل رہی, سانو بیریا چ پلاٹ ہی نہیں مل رہا. بھائی جہاں خدا چاہتا ہے اس کی مرضی بھی چاہیے. جو کچھ مانگے اس لیے کہا گیا, یسوع نے کہا کہ مانگو تو تم کو. مانگتے نہیں ہم. وہ جو شاپ ہوتی ہے محلے میں, گلی میں, اس سے ادھار پیسے مانگ لیتے ہیں. ادھار ہم راشن لے آتے ہیں, ہم ہمسایوں سے مانگ لیتے ہیں, ہم رشتہ داروں سے مانگ لیتے ہیں, لیکن ہمیں باپ سے مانگنے میں شرم آتی ہے. ٹھیک ہے, کیا بچے شرم کرتے ہیں؟ میرے بچے تو نہیں کرتے, وہ تو بے شرم ہو کے مانگتے ہیں. ٹھیک ہے, صبح دے دو پھر بھی شام کو منگن گے. تو مانگنا ہے تو اس طرح مانگیے, بے شرم, ساری شرمیں اتار دے. آئے باپ مجھے ضرورت ہے, میں نے لینی ہے چیز. اکثر ہم یہ کام چھوڑ دیتے ہیں پادریوں پہ. اے پرچی پاتی ڈبے چ, چلو جی پادری دعا کرے گا تو سانو مل جائے گی. یہ آپ کا باپ ہے, یہ صرف پادری کا باپ نہیں ہے, یہ ہیلر پریچر بڑے پادری کا باپ نہیں, یہ سب کا باپ ہے. لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق ہے ہمارے پاس. اوکے, کھل کے بجاؤ جو بجانی دو. حق ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. اچھا, حق سے بات آئی. بھائی جڑا صحیح بیٹا نہیں نا, ان منگن چ بھی شرم آتی, وہ منہ بھی تھلے کر لینا ہے. جڑا بیٹا ہے اب کیا پتہ ہے, بائبل میں یسوع نے مثال دی. ایک ایسا بیٹا نکما, عیاش, اور کیا کیا کہہ سکتے ہیں, گناہ گار, باپ کا نافرمان. باپ سے پیسے پکڑے, حصہ مانگا تو چلا گیا. تو باپ کی محبت کیا ہے؟ جب وہ واپس آتا ہے تو اس کو ریسیو کرتا ہے, گلے لگاتا ہے. جب میں کلام کی کوئی بات کرتا ہوں, مجھے آنکھوں سے, آپ کے ایکسپریشن سے لگتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. مشرف بیٹا, تو باپ اس کو وہی جگہ دیتا ہے, پھر سے اس کو برکت دیتا ہے, پھر سے اس کو وہی جگہ دیتا ہے. لاسٹ ون, آخری بات, ریویلیشن, مکاشفہ, پہلا باب 6 آیت. اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے, تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے. جو ہم سے محبت رکھتا ہے, مسیح کی محبت, خدا کی محبت, باپ کی محبت, جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی اور ہم کو ایک بادشاہی بھی. لو جی, باپ بیٹے کو کیا بنا رہے ہیں؟ بادشاہی, بادشاہ بنایا ہے. بولیے کیوں آپ ایسے کروسڑ میں تالیاں مار مار کے ہیلیلویا کر کر کے تھک جاتے ہیں؟ آپ کلام کو یاد کریں. کیا ہے جی؟ بادشاہ. یسوع نے کہا تم میرے ساتھ بادشاہی کرو گے. آمین. پھر کیا جی؟ بادشاہ بنایا.
پھر اور اپنے خدا باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا.